بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تمرین الصرف کا سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے فعل مضارع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، استقبال۔ ماضی کا بیان ختم ہو چکا ہے، تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ فعل کے اندر 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ تو آپ نے ماضی کا جو بیان تھا وہ پڑھ لیا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں زمانہ حال استقبال کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زمانہ حال و استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے، یعنی حال اور استقبال دونوں زمانے کے لیے فعل مضارع کافی ہے۔ فعل مضارع کے اندر دونوں آ جاتا ہے، حال بھی آ جاتا ہے، استقبال مستقبل بھی آ جاتا ہے۔ مستقبل کے لیے کوئی بات کہنی ہو تب بھی فعل مضارع کا استعمال ہوگا، اگر حال کے لیے کوئی بات کہنی ہو تب بھی فعل مضارع کا استعمال ہوگا۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال و استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ کرتا ہے یعنی حال میں کرتا ہے۔ کرتا ہے کب بولتے ہیں؟ جب حال کی بات ہو، جو زمانہ چل رہا ہے اگر اس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے تب ہم کرتے ہیں کہ کرتا ہے، جاتا ہے۔ یا کرے گا یعنی مستقبل میں کرے گا کا ہم اردو میں کب استعمال کرتے ہیں؟ جب مستقبل کی بات ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یفعل یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر دونوں زمانہ پایا جا رہا ہے، جیسے وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ یاکل، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اگر کوئی کھا رہا ہے، ابھی کھا رہا ہے، تب بھی کہیں گے یاکل۔ اگر کوئی مستقبل میں کھائے گا تب بھی اس کے لیے استعمال ہوگا یاکل۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ مدد کرتا ہے حال میں یا کرے گا مستقبل میں، تو اس کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ لکھتا ہے حال میں، لکھے گا مستقبل میں۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال و استقبال دونوں سمجھے جائے وہ فعل مضارع ہیں۔ استقبال یعنی مستقبل، فیوچر۔ مضارع بنانے کا قاعدہ۔ مضارع کیسے بنائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے۔ تو ماضی کا صیغہ لینا، جیسے فعل، عبد، جلس، کرم، اکل، یہ سب کیا ہے؟ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کو لے لینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ جیسے فعل میں جو فا ہے وہ پہلا حرف ہے، یہاں پر میں لکھ رکھا ہے، جیسے پھر لکھتا ہوں فعل، تو فعل میں جو فا ہے یہ کیا؟ پہلا حرف ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یا تا الف نون، ان چاروں میں سے کسی ایک کو شروع میں لگا دینا ہے۔ تو میں یہاں پر یا لگا دیتا ہوں، جیسے یا، اور پھر کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پر پیش لگا دیجئے۔ تو یہاں پر آخری حرف ہے لام، تو لام پر پیش لگا دیں گے تو ہو جائے گا یفعلو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ماضی کا جو صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے شروع والا، اس کو ساکن کر کے، پہلے حرف کو ساکن کر کے یا تا الف نون ان چاروں میں سے کسی ایک کو شروع میں لگا دینا ہے اور آخری حرف پر پیش لگا دیں گے۔ اب ان چاروں میں سے کس کو کب استعمال کرنا ہے، کب یا لگانا، کب تا لگانا ہے، کب الف لگانا ہے، کب نون لگانا ہے، تو وہ ہم نیچے پڑھیں گے۔ تو چلیے، یا 4 صیغوں کے پہلے، یعنی 4 صیغے ایسے ہیں جن کے پہلے یا لگانا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ واحد و تثنیہ و جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، یہ وہ 4 صیغے ہیں جن کے شروع میں یا لگتا ہے۔ تا 8 صیغوں کے پہلے وہ کون سے ہیں؟ واحد و تثنیہ مؤنث غائب، واحد و تثنیہ جمع مذکر مخاطب، واحد و تثنیہ و جمع مؤنث مخاطب۔ ان 8 صیغوں کے پہلے تا لگتا ہے۔ الف کہاں لگتا ہے؟ تو الف صرف ایک صیغہ واحد متکلم کے پہلے آتا ہے۔ نون صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے آتا ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے
آپ فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، یاد رکھیں گے تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ گردان فعل مضارع معروف مثبت۔ گردان جیسے یفعلو یفعلانی یفعلون، پہلے ماضی میں کیا تھا؟ فعل فعل فعلو، اب مضارع کے اندر ہوگا یفعلو یفعلانی یفعلون۔ یفعلو یہ صیغہ واحد ہے، یعنی ایک کے لیے بولا جائے گا، اور وہ بھی کون؟ مذکر کے لیے ہوگا۔ اور مذکر کیسا ہوگا؟ جو غائب ہے، جو سامنے ہے اس کے لیے نہیں کہیں گے یفعلو، جو غائب ہوگا اور وہ مذکر ہوگا یعنی مرد ہوگا اور وہ ایک شخص ہوگا تب ہم کہیں گے یفعلو۔ اس کا معنی ہوگا وہ ایک مرد کرتا ہے زمانہ حال، یا وہ کرے گا زمانہ مستقبل۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر حال اور استقبال دونوں کا ترجمہ بھی ہوگا۔ یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دو مرد کرتے ہیں یا وہ دو مرد کریں گے۔ یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تفعلو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس کا معنی ہے وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ یفعلن صیغہ جمع مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی۔ تفعلو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفعلو یہاں پر بھی استعمال ہوا، تفعلو یہاں پر بھی ہے، اور دو جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا پھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ تو آپ کو سیاق و سباق سے پتہ کرنا ہے، آگے پیچھے کے جملوں کو دیکھ کر پتہ کرنا ہے کہ کون سا معنی صحیح بیٹھ رہا ہے۔ تفعلو صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا مطلب ہے تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ تفعلانی، تفعلانی کیا؟ صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب ہے، اس کا معنی ہے تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلون صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے، اس کا مطلب ہے تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلین صیغہ واحد مؤنث مخاطب، اس کا مطلب ہے تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب، اس کا مطلب ہے تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ تفعلن صیغہ جمع مؤنث مخاطب، اس کا مطلب ہے تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ افعلو صیغہ واحد متکلم، میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں کرتی ہوں یا کروں گا، اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں شامل ہے۔ افعلو کے اندر جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اگر کوئی ایک مرد ہے تو بھی وہ کہے گا ایک مرد ہے تو وہ کہے گا میں کرتا ہوں، تو اس کے لیے بھی افعلو استعمال ہوگا، اور کوئی مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی افعلو ہی استعمال ہوگا، یعنی جو متکلم کا صیغہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کے لیے۔ نفعلو صیغہ تثنیہ جمع متکلم، ہم کرتے ہیں یا کریں گے، ہم دو مرد یا سب مرد، ہم کرتی ہیں یا کریں گی، ہم دو عورتیں یا سب عورتیں۔ تو نفعلو جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم سب کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ اگر کسی دو مرد کو کہنا ہو کہ ہم دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، تب بھی ہم نفعلو کہیں گے۔ کسی دو عورتوں کو کہنا ہو کہ ہم دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، تب بھی وہ نفعلو کا استعمال کریں گی، کیونکہ نفعلو یہ کیا ہے؟ تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع پیش دیا جاتا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ شروع میں پڑھ چکے قاعدے میں کہ آخری حرف پر پیش لگانا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں پیش نہیں لگائیں گے بلکہ نون لگائیں گے۔ وہ کون کون صیغے ہیں؟ وہ ہے تثنیہ مذکر غائب جیسے یفعلانی، تثنیہ مذکر مخاطب جیسے تفعلانی، تثنیہ مؤنث غائب تفعلانی، تثنیہ مؤنث مخاطب تفعلانی۔ تثنیہ کے ان چاروں صیغوں، یعنی دیکھیے یہاں دیکھ لیجئے، یفعلانی نون ہے، تفعلانی نون ہے، پھر تفعلانی نون ہے، تفعلانی یہاں پر بھی نون ہے۔
تو تسنیہ کے چاروں سیغوں کے آخر میں نون ہے۔ جمع مذکر غائب، یفعلون، ان تینوں سیغوں میں نون ہے۔ جیسے جمع مذکر مخاطب تفعلون، واحد مؤنث مخاطب تفعلین، تو ان تینوں سیغوں کے آخر میں نون ہے، اور تینوں نون کیا مفتوح ہے، یعنی اس پر ان پر زبر ہے۔ یہاں پر کیا تھا، چاروں نون کے آخر میں زیر تھا، کسرہ تھا، لیکن یہاں پر کیا مفتوح ہے، یعنی فتحہ زبر دیا ہوا ہے۔ یا کل 7 سیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، مکسور یعنی کسرہ دیا ہوا، زیر لگا ہوا نون، 3 جن میں نون مفتوح ہے یعنی زبر دیا ہوا نون ہے۔ ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ سب جو نون ہے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا نام ہے نون اعرابی۔ 2 سیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، وہ کون سے ہیں، یفعلن تفعلن، جمع مؤنث غائب یفعلن، جمع مؤنث مخاطب تفعلن۔ یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ ان سب نون کو کیا کہتے ہیں، اعرابی، لیکن ان دونوں نون کو کیا کہیں گے، نون ضمیر۔ یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، یہ جو کیا ہے، یہ کبھی کبھی ساقط ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے کب گریں گے، جب لم لگا دیں گے، کبھی لن لگا دیں گے تو ہو جائے گا لن یفعلا، نون گرا دیں گے، لن تفعلا، لم یفعلا، وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ جو نون اعرابی ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گر جاتے ہیں، لیکن جو یفعلنا اور تفعلنا کا جو نون ہے یہ کبھی نہیں گریں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو کہہ رہے کہ نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہوگا۔ مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ۔ نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو۔ یفعلون، یفعلون یہ کیا ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہوگا وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلون، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ یفعلن، اور ان دونوں کے آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے۔ یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی، صیغہ جمع مؤنث غائب، اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون ضمیر ہے، یعنی یہ کبھی نہیں گریں گی۔ تفعلن، تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی، صیغہ جمع مؤنث حاضر، اور اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون ضمیر ہے، یہ کبھی نہیں گرتی ہے۔ یفعلانی، وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے، یعنی یہ گر جائیں گے۔ افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں کرتی ہوں یا کروں گی، صیغہ واحد متکلم۔ تفعلانی، تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے۔ تفعلانی کا صیغہ واحد تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کون سا معنی صحیح بیٹھ رہا ہے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں کہ تفعلانی جہاں پر بھی ہے وہاں پر صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، صیغہ جمع متکلم۔ تفعلو، تفعلو بھی 2 جگہ استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے اور واحد مذکر حاضر کے لیے۔ تو تفعلو کا معنی ہوگا وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، یا تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا۔ تفعلین، صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کا معنی ہے تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ تفعلانی، تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، یا تو وہ 2 عورتیں کرتی ہے یا کرے گی، یا تم 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی۔ تینوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، یہاں پر کوئی جملے لکھے ہوئے نہیں ہے کہ میں ان جملوں کو پڑھ کے سمجھوں گا کہ یہاں پر کون سا صیغہ مذکر کا استعمال ہوا یا مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہے یا کریں گی، صیغہ جمع مؤنث غائب، اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون ضمیر ہے۔ یہاں پر جو نون استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے، نون اعرابی ہے۔ تفعلین کے اندر بھی کیا ہے، نون اعرابی استعمال ہوا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا افعلو، افعلو، میں کرتی ہوں
تب بھی افعلو، کیونکہ متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے افعلو ہی کہیں گے۔ میں کروں گا یا میں کروں گا، میں کروں گی، تب بھی افعلو، کیونکہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے بھی استعمال، حال اور مستقبل دونوں کے لیے۔ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے 4 صیغے دیے ہوئے ہیں، لیکن چاروں کے لیے افعلو ہی استعمال ہوگا، کیونکہ میں کرتا ہوں یہ بھی کیا ہے، متکلم ہے، اور مذکر کے لیے اور حال کے معنی میں، یہاں پہ میں کرتا ہوں یعنی حال میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں یہ مؤنث کے لیے ہے اور حال کے معنی کے لیے ہے۔ تو آپ نے پڑھا کہ مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، اور جو متکلم کا صیغہ ہوتا ہے وہ متکلم کا صیغہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے۔ میں کروں گا یہ مستقبل کے لیے ہے، اور یہ بھی کیا متکلم کا صیغہ ہے، یا میں کروں گی یہ بھی کیا ہے متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ مستقبل کے لیے ہے، تو سب کے لیے افعلو ہی استعمال ہوگا۔ ہم دو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوگا نفعلو، نفعلو، یہ صیغہ تثنیہ جمع متکلم ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے حال استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نفعلو کیا، یہ فعل مضارع ہے اور جمع متکلم ہے، تو لہٰذا حال کے لیے بھی استعمال ہوگا، مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ ہم سب کریں گی تو بھی کیا کہیں گے، نفعلو۔ ہم سب کرتے ہیں تب بھی کیا کہیں گے، نفعلو۔ ہم سب کریں گی یہ کیا مؤنث ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کریں گی، تو اس کے لیے بھی کیا متکلم کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم سب کرتے ہیں تب بھی نفعلو، ہم سب کریں گے تب بھی نفعلو، کیونکہ فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں اس میں مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سب کے لیے سیم ہوتا ہے، تو لہٰذا چاہے ہم سب کریں گی یا ہم سب کریں گے، سب کے لیے نفعلو۔ ہم سب کرتے ہیں حال میں کرتے ہیں تب بھی نفعلو، وہ کرتی ہے تفعلو، تم دو کرو گے تفعلانی، تم دو کرو گے تفعلانی، وہ سب عورتیں کرتی ہے، وہ سب عورتیں کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی تفعلانی استعمال ہوگا۔ وہ سب کرتے ہیں یفعلون، یفعلون، تم سب کرو گی تفعلنا، تم سب کرو گی تفعلنا، تو کرتا ہے تفعلو، تو کرے گی، تو کرتا ہے تفعلو، تو کرے گی تو تفعلینا۔ تم سب کرتے ہو، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ متکلم کے جو صیغے ہوتے ہیں وہی مرد و عورت کے لیے کامن ہوتے ہیں، باقی جو دوسرے صیغے ہوتے ہیں اس میں کچھ اختلاف الگ الگ ہیں۔ جیسے تو کرتا ہے تو اس کے لیے کہیں گے تفعلو، تو کرے گی تو اس کے لیے استعمال ہوگا تفعلینا۔ اگر یہاں پر ہوتا کہ وہ کرتی ہے تب پھر سیم ہوتا تفعلو، کیونکہ تفعلو جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اگر حاضر ہے اور مؤنث غائب ہے تو دونوں کے لیے تفعلو استعمال کریں گے۔ تم سب کرتے ہو تو تفعلون، تو کرتی ہے تفعلینا، تم دو کرتے ہو تفعلانی، وہ دو کریں گے یفعلانی، وہ ایک کرتا ہے یفعلو، وہ کرے گی تفعلو۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ جو گردان ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ یاد کر لیں گے، مضارع کی ایک گردان یاد کریں گے تو اس سے آپ اس کے بعد پھر آپ جتنی بھی گردان آتے جائیں گے آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے یفعلو ہے، اگر مجھے یاد ہے یفعلو یا فلان یا فلونا، تو میں یجلسو سے بھی کر سکتا ہوں، جیسے یجلسو یجلسانی یجلسون تجلسو تجلسانی یجلسنا۔ اسی طریقے سے اگر اکلا یاکلو سے کرنا ہے تو بھی ہم کر لیں گے، جیسے یاکلو یاکلانی یاکلون، تاکلو تاکلانی یاکلنا، تاکلو تاکلانی تاکلون، تاکلین تاکلانی تاکلنا، آکلو ناکلو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضارع کی جو ایک گردان ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اور پھر اسی انداز میں سارے گردان آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل اس سے آگے پڑھیں گے۔